بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ برطانوی وزیر اعظم کی تنقید کے بعد صدر ٹرمپ نے افغانستان میں برطانوی فوجیوں سے متعلق اپنا بیان بدل دیا۔ صدر ٹرمپ نے اپنے تازہ بیان میں برطانیہ کے فوجیوں کو عظیم اور بہادر قرار دیا اور کہا کہ برطانیہ کے فوجی ہمیشہ امریکہ کے ساتھ رہیں گے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ افغانستان میں مارے گئے 457 برطانوی فوجی بری طرح زخمی ہوئے تھے اور وہ عظیم جنگجوؤں میں سے ایک تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ایسا بندھن ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، سوائے امریکہ کے برطانوی فوجیوں کا کوئی ثانی نہیں۔ ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور ہمیشہ محبت کرتے رہیں گے۔ یاد رہے دوستو کہ 2 دن پہلے ہی امریکی صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ افغانستان میں طالبان کے خلاف جنگ کے دوران برطانوی فوجی فرنٹ لائن پر نہیں تھے، جس کے بعد برطانوی وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ کے بیان کو توہین آمیز قرار دیتے ہوئے امریکی صدر سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا تھا۔ امریکہ کی ثالثی میں 2 روزہ روس یوکرین مذاکرات بغیر کسی اہم پیش رفت کے اختتام پذیر ہو گئے۔ مذاکرات میں روسی یوکرینی حکام کا براہ راست رابطہ ہوا تھا۔ مثبت اور تعمیری ماحول میں ہونے والی بات چیت میں امریکہ کے مجوزہ امن فریم ورک کے نکات پر توجہ مرکوز کی گئی۔ روس اور یوکرینی صدر نے ابو ظہبی میں مذاکرات کے ممکنہ اگلے دور میں شرکت پر رضامندی ظاہر کر دی۔ یوکرینی صدر کا کہنا تھا کہ روس یوکرین جنگ کے خاتمے پر ابو ظہبی میں تعمیری اور مثبت بات چیت ہوئی۔ مزید مثبت پیش رفت ہوئی تو 1 ہفتے میں مزید مذاکرات ہوں گے۔ امریکی عہدیداروں کا کہنا تھا کہ 2 روزہ مذاکرات میں فریقین کے درمیان بہت احترام دیکھا گیا۔ فریقین روس یوکرین تنازع کا حل چاہتے ہیں۔ اسپین نے امریکہ کے غزہ امن بورڈ میں شمولیت سے انکار کر دیا ہے۔ اسپین کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ اسپین نے اس نام نہاد پیس بورڈ میں شمولیت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہم دعوت کی قدر کرتے ہیں لیکن ہم اسے قبول نہیں کر سکتے۔ ہم اسے قبول اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہ بورڈ اقوام متحدہ کے دائرہ کار سے باہر ہے، اس میں فلسطینی اتھارٹی بھی شامل نہیں ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ غزہ اور مغربی کنارے کے مستقبل کا فیصلہ صرف فلسطینیوں نے ہی کرنا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے تشکیل دیے گئے غزہ بورڈ آف پیس میں پاکستان، قطر، سعودی عربیہ، ترکیہ، انڈونیشیا، بحرین، مصر، اردن، قازقستان، ازبکستان اور متحدہ عرب امارات شمولیت اختیار کر چکے ہیں، جبکہ پاکستان پر شہباز شریف پر اس پر شدید تنقید بھی ہو رہی ہے۔ چائنا نے بھی اس بورڈ کا پہلے ہی بائیکاٹ یا انکار کر دیا ہوا ہے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کے باہر ہم کسی بھی بورڈ میں شمولیت اختیار نہیں کر سکتے۔ صدر ٹرمپ نے کینیڈا کو چائنا سے تجارتی معاہدے کی صورت میں 100% ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ صدر ٹرمپ نے کینیڈا کو خبردار کر دیا ہے کہ اگر اس نے چائنا کے ساتھ کوئی تجارتی معاہدہ کیا تو امریکہ کینیڈا سے آنے والی تمام اشیاء پر 100% ٹیرف عائد کر دے گا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اگر کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کینیڈا کو چائنا کے لیے ایک ڈراپ آف پورٹ بنا دیں گے جہاں سے چینی مصنوعات امریکہ میں داخل ہو سکیں گی تو وہ سخت غلط فہمی میں ہیں۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اگر کینیڈا چائنا کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے تو امریکہ میں داخل ہونے والی تمام کینیڈین اشیاء اور مصنوعات پر فوری طور پر 100% ٹیرف عائد کر دیا جائے گا۔ اس میں کسی قسم کی کوئی چھوٹ نہیں ہوگی، چاہے ہمیں نقصان ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ افغانستان میں شدید بارش اور برف باری نے تباہی مچا دی ہے۔ 61 افراد مارے گئے ہیں اور 100 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ افغان صوبے پروان، وردک، جنوبی قندھار، شمالی جوزجان، فریاب اور وسطی بامیان سمیت دیگر علاقوں میں برف باری اور بارش جاری ہے۔ طالبان حکومت کا کہنا ہے کہ کم از کم 458 مکانات مکمل یا جزوی طور پر تباہ ہو چکے ہیں، جبکہ شدید برف باری اور برفانی تودے گرنے کے خدشات کے باعث اہم شاہراہیں اور بین الصوبائی سڑکیں بند ہو چکی ہیں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اس ہفتے افغانستان کے بعض حصوں میں مزید برف باری کا امکان ہے، جس سے مزید جانی نقصان کا خدشہ ہے۔ دوستو یاد رہے کہ یہ قدرتی آفت ایسے وقت میں آئی ہے جب افغانستان پہلے ہی شدید انسانی بحران کا شکار ہے۔
جہاں لاکھوں افراد معاشی بدحالی، خوراک کی قلت اور بنیادی سہولیات تک محدود رسائی کے باعث امداد پر انحصار کر رہے ہیں۔ دوستو، پاکستانی حکومت کو بھی چاہیے کہ ان کی امداد بحال کریں، ان پر پابندیاں ختم کریں۔ ترکی کا کہنا ہے کہ اسرائیل ایران پر حملے کے لیے موقع کی تلاش میں ہے۔ ترکی کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ امید ہے کہ وہ کوئی مختلف راستہ تلاش کر لیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل ایران پر حملہ کرنے کا موقع ڈھونڈ رہا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اس طرح کا اقدام خطے کو مزید عدم و استحکام سے دوچار کر دے گا۔ حالیہ ایران کے دورے کے دوران بحیثیت ایک دوست ملک انہیں سب کچھ بتا دیا ہے۔ گل پلازہ میں ریسکیو آپریشن 10ویں روز میں داخل ہو چکا ہے اور اس دوران تیسرے فلور سے انسانی باقیات ملی ہیں۔ ملنے والی انسانی باقیات ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے سول ہاسپٹل منتقل کر دی گئی ہیں۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ طارق کا کہنا ہے کہ اب تک 71 باڈیز اور انسانی باقیات ہاسپٹل لائی جا چکی ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ سندھ حکومت نے آگ سے متاثرہ گل پلازہ کی دوبارہ تعمیر کا فیصلہ کیا ہے۔ سندھ حکومت اپنے بجٹ سے گل پلازہ کی تعمیر کرے گی۔ کثیر المنزلہ گل پلازہ کی تعمیر 1 سال کے اندر مکمل ہو جائے گی۔ چائنا نے اپنی فوج کے ایک اعلیٰ ترین عہدیدار کے خلاف بدعنوانی کے الزامات پر تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ چینی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ سینٹرل ملٹری کمیشن کے سینئر نائب چیئرمین جنرل زانگ یوشیا اور ایک اعلیٰ آفیسر پر سنگین نظم و ضبط کی خلاف ورزی کا شبہ ہے، جو عام طور پر دوستوں بدعنوانی کے الزامات کے لیے استعمال کی جانے والی اصطلاح ہے۔ زانگ یوشیا چائنا کی فوج کے اعلیٰ ترین جنرل اور طاقتور رکن بھی ہیں۔ چینی حکومت کا کہنا ہے کہ دونوں افسران قانونی اور پارٹی نظم و ضبط کی سنگین خلاف ورزیوں کے شبے میں زیر تفتیش ہیں۔ حالیہ دنوں میں دونوں عہدیدار ایک اہم اجلاس میں شریک نہیں ہوئے تھے، جس کے بعد ان کے خلاف تحقیقات کی افواہیں گردش کر رہی تھیں۔ صدر شی جن پنگ نے بدعنوانی کی کمیونسٹ پارٹی کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف سخت کارروائی کا عزم ظاہر کیا۔ تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ بدعنوانی کے خلاف مہم بعض اوقات سیاسی مخالفین کو ہٹانے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے۔ یاد رہے دوستو کہ چائنا میں گزشتہ برسوں کے دوران کئی اعلیٰ فوجی عہدیدار بدعنوانی کے الزامات پر برطرف یا پارٹی سے نکالے جا چکے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فوج کے اندر احتساب کا عمل مزید سخت ہو چکا ہے۔ 25 جنوری 1990 کو مقبوضہ وادی کے ضلع کپواڑہ کے علاقے ہندواڑہ میں پیش آنے والا واقعہ کشمیری تحریک کے المناک دنوں میں دوستو شمار کیا جاتا ہے۔ اس روز بھارتی قابض فورسز نے ایک پرامن اجتماع پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں کم از کم 21 نہتے کشمیری جان کی بازی ہار گئے تھے، شہید ہو گئے تھے، جبکہ 75 سے زائد افراد زخمی ہوئے تھے۔ ہندواڑہ میں ہونے والا اجتماع غیر مسلح شہریوں پر مشتمل تھا، جو وادی میں جاری قتل و غارت کے خلاف آواز بلند کرنے اور انصاف کا مطالبہ کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ تاہم حالات کو بہتر بنانے کی بجائے بھارتی حکومت نے کرفیو، فوجی محاصرے اور جبری گرفتاریوں میں مزید شدت پیدا کر دی۔ بھارتی آرمی نے مظاہرین پر اندھا دھند فائرنگ کی، جس سے پورا علاقہ خوف اور غم میں ڈوب گیا۔ اس واقعے کے بعد بھی حسب روایت نہ کوئی آزادانہ تحقیقات ہو سکیں اور نہ ہی ذمہ داران کو سزا دی گئی۔ ہندواڑہ قتل عام کو کشمیری عوام دوستو آج بھی ایک ایسے واقعے کے طور پر یاد کرتے ہیں جس نے یہ پیغام دیا کہ مقبوضہ وادی میں نہ صرف احتجاج بلکہ غم منانا بھی جرم سمجھا جاتا ہے۔ یہ واقعہ کشمیریوں کی طویل جدوجہد آزادی کی ایک خونی کڑی قرار دیا جاتا ہے، جو آج بھی اجتماعی یادداشت کا حصہ ہے۔ مشرق وسطیٰ میں امریکی فوج کی تعداد اس ہفتے ریکارڈ سطح پر پہنچ چکی ہے، جو گزشتہ سال جون میں دوستو ایران کے خلاف کارروائی کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ امریکی فوج کی مشرق وسطیٰ میں آئرن کلاد تعیناتی 812 ٹوما ہاک میزائل فوری استعمال کے لیے تیار ہیں۔ یہ پیش رفت امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ بریٹ کوپر کے تل ابیب دورے کے دوران دوستو سامنے آئی ہے۔ دفاعی حلقے امریکی فوج کی اس تعیناتی کو ایران میں حکومت کی تبدیلی کے لیے ممکنہ وسیع حملے اور دباؤ ڈالنے کے لیے ایک مضبوط فوجی دھمکی کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکی فوج کے ساتھ مسلسل رابطے کے باوجود ایران کے معاملے پر فی الحال کوئی آپریشنل ہم آہنگی موجود نہیں، اور صدر ٹرمپ کے حتمی فیصلے تک صورتحال غیر واضح ہے۔
امریکہ دوستو ایران کو پہلے ہی واضح کر چکا ہے کہ وہ ایران کو کسی صورت جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ ایران کی قیادت نے اس امکان کو رد نہیں کیا کہ وہ دوبارہ جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش کر سکتی ہے۔ امریکہ ایران کی سرگرمیوں پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس حوالے سے دوستو ایران نے امریکہ اور اسرائیل کو سختی سے خبردار کر دیا ہے کہ ایران ہائی الرٹ پر ہے اور بدترین صورتحال کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ کسی بھی حملے کو ہمہ گیر جنگ تصور کیا جائے گا۔ محدود یا سرجیکل حملہ بھی ہوا تو سخت ترین جواب دیا جائے گا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف کسی بھی فوجی کارروائی کا فیصلہ صرف ٹرمپ کا اختیار میں ہے۔ صدر ٹرمپ ایرانی عوام کی حالت زار اور احتجاج پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ پینٹاگون کی نئی رپورٹ میں ایران کو اسرائیل کے وجود کے لیے ایک بار پھر خطرہ بتایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب دوستو کئی ایئر لائنز نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے مشرق وسطی کے ممالک کے لیے پروازیں منسوخ کر دی ہیں۔ ایران کی آرمی نے بھی امریکہ اور اسرائیل کو سخت وارننگ جاری کر دی ہے کہ کسی بھی قسم کی مہم جوئی اور جارحیت سے باز رہیں۔ ایرانی آرمی کے چیف کا کہنا ہے کہ ان کی فوج اب پہلے سے کہیں زیادہ تیار ہے اور منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے اشارے کے منتظر ہیں، ہماری نگاہیں ہدف اور انگلیاں ٹریگر پر ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کسی بھی غلط فہمی میں نہ رہیں۔ آرمی چیف نے امریکہ اور اسرائیل کو مشورہ دیا ہے کہ پچھلی لڑائیوں سے سبق سیکھنا چاہیے جب ایران نے ان کے دانت کھٹے کر دیے تھے۔ مولانا فضل الرحمان نے ڈیرہ اسماعیل خاں میں شادی کی تقریب میں خودکش حملے کے بارے میں کہا ہے کہ ایسے واقعات محض ایک سماجی تقریب پر حملہ نہیں ہوتے بلکہ پورے معاشرے کے اجتماعی احساسات پہ گہرا اثر ڈالتے ہیں، جس سے سوسائٹی سسک کے رہ جاتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ ہماری ریاستی مشینری اور سرکاری فورسز قیام امن کے لیے اپنی کوششوں اور قربانیوں کا ذکر تو نہایت ہی زور و شور سے کرتی ہے، لیکن عوام کے دکھوں کا مداوع نہیں ہوتا۔ ان کا کہنا تھا کہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بے پناہ وسائل اور لامحدود اختیارات کے باوجود دن بدن حکومتی رٹ محدود کیوں ہوتی جا رہی ہے اور بحران کیوں بڑھتے جا رہے ہیں۔ سیکیورٹی کے نام پر شہریوں کی نقل و حمل کی آزادی محدود اور بنیادی انسانی حقوق سلب کر لینے کے باوجود تخریب کاری کیوں شہر کے دروازے پہ دستخط دینے لگی ہے۔ حکومت پاکستان نے وادی تیرا کو فوجی احکامات پر خالی کروانے کی خبروں کی تردید کر دی ہے۔ حکومت نے ان گمراہ کن خبروں کا نوٹس لے لیا جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ وادی تیرا کو فوجی احکامات پر خالی کروایا جا رہا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ دعوے بے بنیاد بدنیتی پر مبنی اور مخصوص مقاصد کے تحت کیے جا رہے ہیں، جن کا مقصد عوام میں خوف و ہراس پھیلانا ہے، سیکیورٹی اداروں کے خلاف غلط معلومات دینا اور ذاتی اور سیاسی مفادات کا حصول ہے۔ حکومت نے واضح کر دیا ہے کہ وفاقی حکومت یا مسلح افواج کی جانب سے وادی تیرا کو خالی کروانے کا کوئی حکم جاری نہیں کیا گیا۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے معمول کے مطابق صرف تخریب کار عناصر کے خلاف انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کارروائیاں کر رہے ہیں۔ اس دوران شہریوں کی زندگی کے متاثر نہ ہونے کا مکمل خیال رکھا جا رہا ہے۔ ان کارروائیوں کے لیے کسی قسم کی آبادی کی منتقلی یا ہجرت کی نہ ضرورت ہے اور نہ ہی ایسا کچھ کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ مقامی آبادی خود خوارج کی موجودگی پر تشویش کا اظہار کر رہی ہے اور تیرا میں امن و استحکام چاہتی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت یا اس کے کسی عہدیدار کی جانب سے میڈیا کو دیا گیا کوئی بھی ایسا بیان جس میں اس نقل و مکانی کو مسلح افواج سے جوڑا جائے سراسر غلط، من گھڑت اور بدنیتی پر مبنی ہے۔ دوستو حکومت کا اشارہ خیبر پختونخوا حکومت کی طرف ہے۔ وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ ایسے بیانات سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے دیے جا رہے ہیں اور بدقسمتی سے سیکیورٹی اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش ہے، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے۔ سہیل آفریدی نے عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات نہ کروانے پر تنقید کا اظہار کرتے ہوئے دوستو اڈیالہ جیل جانے کا اعلان کر دیا ہے۔ مطلب دوستو وزیر اعلیٰ کا اب یہ کام رہ گیا ہے کہ وہ عمران خان اور بشرا بی بی کے درمیان اب ملاقاتیں کرواتا پھرے۔ بہرحال ان کا کہنا تھا کہ ہماری قیادت نے ہمیں پرامن سیاسی جدوجہد کی جو تربیت دی ہے، ہم اس پر مکمل طور پر کاربند ہیں۔
اس لیے اس پوری تحریک کے دوران ایک گملہ تک نہیں توڑا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کہنا تھا کہ ہم پرامن تھے، پرامن ہیں اور پرامن ہی رہیں گے، کیونکہ آئین پاکستان ہمیں پرامن احتجاج کا حق دیتا ہے اور ہم اس آئینی حق کو ہر صورت استعمال کریں گے۔ انہوں نے واضح کر دیا کہ اسٹریٹ موومنٹ کو 8 فروری تک عروج پر لے جایا جائے گا، جس کا مقصد ناحق قید اپنے قائد کی رہائی کے لیے عوامی آواز کو منظم اور طاقتور بنانا ہے، جبکہ آئندہ کے لاہے عمل کا اعلان بھی اسی مرحلے میں کیا جائے گا۔ سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ قومی سطح کے مقبول رہنما عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، جو نہ صرف انسانی حقوق بلکہ جمہوری اقدار کے بھی منافی ہیں۔ یہاں تک کہ ان کی اہلیہ بشرا بی بی جو غیر سیاسی ہیں، انہیں بھی قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، جو انتہائی افسوسناک اور تشویشناک ہے۔ دوستو، میرا مشورہ ہے کہ بشرا بی بی سے کوئی دعا کروائی جائے، کوئی تویز کروایا جائے، جس سے یہ سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ سنا تو یہی ہے کہ بشرا بی بی ہر مسئلے کا حل کوئی نہ کوئی نکال لیتی ہیں، لیکن حیرت کی بات ہے کہ اب خود پھنسی ہوئی ہے، لیکن وہ مسئلہ اس سے حل نہیں ہو رہا۔ یہی بشرا بی بی عمران خان کو کبھی کسی مزاروں میں سجدے کروا رہی ہوتی ہے، کبھی ان کے ارد گرد بکرے گھما رہی ہوتی ہے۔ بہرحال سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ کو فیملی ملاقات تک کی اجازت نہیں دی جا رہی، جس کی مذمت کرتے ہیں۔ جو عناصر ملاقاتوں میں رکاوٹ بن رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ فوری طور پر یہ رکاوٹیں ختم کریں، کیونکہ اگر عوامی غصہ اسی طرح بڑھتا رہا تو اس کے نتائج اور ذمہ داری انہی عناصر پر ہوگی۔ دوستو، 100 بندہ تو اڈیالہ جیل کے باہر پہنچتا نہیں ہے، تو اس عوام نے عمران خان کو کیا خاک رہائی دلوانی ہے؟ عمران خان بھی کوئی بچہ نہیں ہے، وہ بھی اس عوام کو جانتا ہے کہ یہ وہی عوام ہے جو سینچری بنانے پر پھول نچھاور کرتی ہے اور زیرو بنانے پر دوسرے دن ہی اس کے گھر پر پتھر پھینکنا شروع کر دیتی ہے۔ اسی عوام کا 1 منٹ کے لیے ادھر سے ادھر ہو جانا کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ ایک بندہ انہی کی خاطر جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور اڈیالہ جیل کے اندر یہ 100 بندہ وہاں تک نہیں پہنچتا۔ 8 فروری کو تحریک انہوں نے کیا خاک کرنی ہے؟ بہرحال میری تو دوستو دعا ہے کہ عمران خان کو اللہ ایسی حکومت اور ایسی عوام سے بچائے، عمران خان کے لیے اللہ آسانیاں پیدا کرے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔